Assalamu alaikum, Zainab. Walaikum assalam. All right, Zainab. Now we are into the 21st juz. ठीक है, 21st जुज पे अब हम आ गए हैं और उसकी बात करते हैं. सूरह अल अनकबूत जो स्पाइडर वाली सूरत थी वो इसमें कंटिन्यू हो रही है. इसमें 3 चीज़ों की रिकमेंडेशन आई है कि जो हमें करना चाहिए. एक तो कुरान पढ़ना चाहिए, रेसिटेशन ऑफ कुरान, ठीक है, और नमाज, ठीक है, से करीब रहना चाहिए क्योंकि नमाज हमें बुराई से रोकती है. अपनी नमाजें अदा करेगा वो खुद ब खुद बुराई से रुकेगा. और हमेशा अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबरिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Okay. सो रिमेंबर दीज 3 recommendations. देन मूविंग ऑन, ज़ैनब इस दुनिया के बारे में बताया है कि ये दुनिया जो है ना बेसिकली ये एक बेसिकली ये खेल की तरह है. इट्स लाइक अ प्ले. हर गेम जो होती है वो ख़त्म हो जाती है ना, तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है. जो रियल जगह है ना, जो रियल हाउस है वो आखिरत का है, ठीक है, उसकी तैयारी करनी चाहिए. और डिसबिलीवर्स का बताया कि वो अल्लाह ताला को सिर्फ तब बुलाते हैं जब वो किसी बहुत बड़े मसले में होते हैं, और जब वो मसला उनका ख़त्म होता है तो वो भूल जाते हैं अल्लाह ताला को. तो वी नीड टू लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस. Okay. नंबर 1, ये दुनिया जो है इट्स टेम्परेरी, इट्स गोना फिनिश. यहाँ पे अगर कोई मुश्किलात आती भी हैं तो यू हैव टू शो सम पेशेंस. आपने सब्र करना है अल्लाह के लिए, ठीक है. दूसरी बात ये है कि आप ये नहीं कि सिर्फ मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करें, बल्कि आपको हर वक्त अल्लाह को याद करना है, ठीक है. और इसमें नेक्स्ट सूरा है सूरा अर-रूम. ये बेसिकली रोमन्स को कहते हैं. जो रोमन्स थी ना, एक जो रोम के लोग होते थे उनको कहते हैं. और यहाँ पे 2 प्रेडिक्शंस आई हैं. एक तो ये प्रेडिक्शन की थी कि रोमन्स जो हैं उनको विक्ट्री हो जाएगी, और दूसरी ये थी कि जो मुसलमान हैं उनको विक्ट्री हो जाएगी. और ऐसा ही हुआ. रोमन्स ने बेसिकली इरानियंस को डिफीट किया और उनको अल्लाह ताला ने विक्ट्री दे दी. और मुसलमानों ने जो बैटल ऑफ बदर हुई थी ना, काफिरों को डिफीट किया और अल्लाह ताला ने उनको विक्ट्री दे दी. फिर दोबारा यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी कुछ निशानियाँ, तौहीद के कुछ और दलाइल, कुछ और सबूत दिए हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया और इंसान को अल्लाह ताला ने पेयर्स में बनाया. पेयर्स में से मुराद के मेल फीमेल, ठीक है. अल्लाह ताला ने देखो मुख्तलिफ तरह के रंग, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बनाई. हर कितनी लोग हैं दुनिया में, देखो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान बनाया और इस तरह की काफ़ी चीज़ें अल्लाह ताला ने तौहीद के दलाइल दिए. फिर ये बताया कि जो इंटरेस्ट है ना, रिमेंबर जो सूद होता है, ये कोई किसी से पैसे लेता है और फिर जब वो उसको वापस देने होते हैं तो वो एक्स्ट्रा मांगता है, जो कि हराम है. सूद के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि बेसिकली आपकी वेल्थ इससे बढ़ेगी नहीं, इनफैक्ट इससे कम होगी. अगर आपकी वेल्थ बढ़ेगी किस चीज़ से? ज़कात से. जो ज़कात देता है ना उसका माल अल्लाह ताला बढ़ाता है. या जो किसी की नीडी की या किसी ज़रूरतमंद की, मुसाफिरों की, ट्रैवलर्स की हेल्प करता है, उसका माल बढ़ेगा, ठीक है. और फिर 3 स्टेजेस बताए हैं ह्यूमन लाइफ के, कि जनरली जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत वीक होता है, राइट. अपने माँ बाप के सिवा वो कुछ कर सकता है, उनके वो उन पर डिपेंडेंट होता है. पिशी भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, खा भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता. फिर जब वो बड़ा होता है तो अल्लाह ताला उसको स्ट्रेंथ दे देते हैं, पावर आ जाती है उसमें, एडल्ट हो जाता है वो. और फिर वापस जो है जब वो बूढ़ा होता है तो दोबारा वो वीक हो जाता है. तो अल्लाह ताला ने जनरली ये 3 स्टेजेस बताए हैं. और एंड में इसमें आता है क़यामत का जिक्र, ठीक है, कि ये जो है अल्लाह ताला का जो प्रॉमिस है, ठीक है, और ये होके रहेगा. दिस इज ट्रू, ठीक है. नेक्स्ट सूरा इसमें है सूरह लुकमान. लुकमान जो थे ना वो एक बहुत ही वाइज, बहुत अक्लमंद इंसान थे. उनका जिक्र है इसमें. और इसमें बताया कि कुरान जो है वो गाइडेंस है और ब्लेसिंग है. एक आप कह लो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, गिफ्ट है. किन लोगों के लिए? जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, नमाज़ें कायम करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, और दे बिलीव इन द लास्ट डे. क़यामत पे यकीन रखते हैं. वो जो क़यामत पे यकीन रखता है वही तो डरेगा ना अल्लाह से, वही तो डरेगा कि हिसाब होगा मेरा एंड में, पनिशमेंट ना हो जाए, ठीक है. जो नहीं यकीन रखते वो कहेंगे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर लो. ये चीज़ है. और फिर इसमें बात आई है एक और, इसको कहते हैं लहवल हदीस, फजूल बातें. फजूल बातें जो है ना वो कुछ लोग करते हैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सीधे रास्ते से हटाने के लिए, टाइम वेस्ट जिसका कोई सेंस नहीं बनता. तो इसी तरह का जो एक बंदा था उस जमाने में भी, नजर बिन हारिस, वो यही करता था, वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता था. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज दे रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ आओ, नमाजें पढ़ो, अच्छे काम करो, वो फजूल चीज़ों में लगा होता था. तो इससे बेसिकली मना किया गया. दोबारा अल्लाह ताला ने दलाइल दिए, एविडेंस दिया अपनी तौहीद का कि मैंने एनिमल्स बनाए. हम देखते हैं कितने ज़बरदस्त किस तरह के एनिमल्स अल्लाह ने बनाए.
ٹھیک ہے, اور میں نے آسمان بنا دیا چھت کے بغیر, میں نے ماؤنٹینز بنا دیے ایز اے پلر, یعنی یہ بیسیکلی ارتھ میں لگے ہوئے تاکہ ارتھ ہلے نہ, ٹھیک ہے, اور میں نے ہر چیز کے پیئرز بنائے. اینیملز میں بھی پیئرز ہوتے ہیں, میل فیمیل ہوتا ہے, برڈز میں بھی ہوتا ہے, انسانوں میں بھی ہوتا ہے, And day and night. ایگزیکٹلی. اور پھر بات آتی ہے حضرت لقمان کی. حضرت لقمان جو تھے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت وزڈم دیا تھا. ہی واز ویری وائز, بہت اسمارٹ تھے, ٹھیک ہے, وہ میسنجر نہیں تھے لیکن وہ بہت نیک بندے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا بیسیکلی کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہیں وہ جنگل میں کام کرتے تھے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اسٹیٹس دے دیا, اور بیسیکلی لوگ جو ہیں آپ کی باتوں کو سنتے ہیں, تو کیا ایسا کیا انہوں نے, کسی سے نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ دو چیزیں کرتے ہیں. نمبر 1, ہمیشہ سچ بولتے ہیں, آلویز اسپیک دا ٹروتھ, اور نمبر 2, یہ فضول اور بیکار کی باتیں وہ نہیں کرتے. ریمبر, ڈو وی لرن اے لیسن فرام دس, فضول بیکار کی باتیں الٹی سیدھی یہ نہیں کرتے ہو. تو یہ دو چیزیں تھی. اور پھر کچھ انسٹرکشنز جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی, وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, شرک نہ کرو, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے. جو چھوٹی سے چھوٹا بھی کام آپ کرتے ہیں نا, وہ بھی قیامت والے دن آپ کے سامنے آ جائے گا. تو بی کیئرفل آف واٹ یو ڈو. اپنی نمازیں قائم کرو, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو, اور شو پیشنس وین ٹیسٹڈ. جب سب کوئی مشکل آ جائے, اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر لیں, تو پھر صبر کرنا ہے. اور ڈاؤن ٹو ارتھ. ڈاؤن ٹو ارتھ کا مطلب کیا ہے, کہ آپ کسی بھی چیز میں پراؤڈ فیل نہیں کرتے. آپ یہ نہیں اگلے کو دکھاتے کہ دیکھو میں یہ ہوں اور آپ کیا ہو, یہ کبھی بھی فیلنگ نہیں لانی, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اور درمیانہ راستہ, ٹھیک ہے, فضول نہیں کرنی چیزیں, ایکسٹرا نہیں کرنی, ٹھیک ہے, یہ چیزیں بتائی. اور 5 چیزوں کا ذکر یہاں پہ آیا کہ جس کا نالج صرف اور صرف اللہ کو ہے. بارش کب ہونی ہے اور کہاں ہونی ہے, who knows, Allah. only Allah knows. قیامت کب آئے گی, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. what are the qualities of the baby, جو بیسیکلی ایک مدر کے پاس ابھی آیا بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ بچہ کس طرح کا پیدا ہوگا, کیا کوالٹیز ہوں گی اور کیا نہیں ہوگا, اور کس بندے نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے, کہاں اس کی ڈیتھ آئے گی, who knows, Allah. only Allah knows. اور کل بندہ کیا کرے گا, یہ بھی صرف اللہ کو پتہ ہے. تو these are things only known to Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے, moving on to the next surah, وہ ہے سورہ السجدہ. سجدہ ہم کس کو کہتے ہیں, جو ہم سجدہ کرتے ہیں, پروسٹریشن کو, ٹھیک ہے. اس سورہ میں قرآن کی حقیقت بتائی, کہ بتایا گیا کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے, وہ اس دنیا کے بنانے والے نے اتاری ہے, کریٹر آف دس ورلڈ, جو کہ اللہ تعالیٰ ہے, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک والی بات نہیں ہے, کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. پھر دوبارہ ایویڈنس آیا توحید کا, کہ آسمان اور زمین اور اس کے بیچ جو ہر کچھ ہے, اسکائی اور ارتھ کے بیچ, وہ کس نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ ہی آرڈر دیتا ہے چیزوں کو, ہر چیز کے, آسمانوں میں اور زمین میں, اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اللہ نے صرف کہنا ہے کن فیکن, اور چیز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پھر یہ بتایا کہ جو ڈس بلیورز ہوں گے نا قیامت والے دن, لاسٹ ڈے میں, وہ بہت امبیرسڈ ہوں گے, ان کی امبیرسمنٹ ہوگی, بڑے شرمندہ ہوں گے وہ اس دن, اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دو دنیا میں, ہم اچھے کام کریں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس دن, ٹائم ہی نہیں ہوگا. یہاں پہ ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ اگر فیل کر دیا, وہاں پہ صرف وہ شرمندہ ہوں گے. جیسے اسکول میں تو ہو سکتا ہے نا, ایگزیکٹلی, آپ کو چانسز مل جاتے ہیں نا دوبارہ, لیکن یہ لائف کا ٹیسٹ جب پورا ہو گیا اور کسی کی ڈیتھ آ گئی, تو پھر کوئی چانس نہیں ملے گا اس کو. اچھا, پھر اس میں آتا ہے کہ اچھے لوگ کون سے ہیں. اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں, سورت کا نام ہی یہی ہے نا, دوز ہو پروسٹریٹ ان فرنٹ آف اللہ. اور وہ لوگ جو رات کو اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, تہجد جو پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت گریٹ ریوارڈ رکھا ہے جنت, ٹھیک ہے. سو دیز آر دا پیپل. اور پھر تورات کا ذکر ہے, وہ بک جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی, وہ بنی اسرائیل کے لیے گائیڈنس کی بک تھی, لیکن وہ نہیں مانتے تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنی بک بدل دی, اس بک میں چینجز لے آئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بلیسنگز دی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے چھین لی ان سے. بہت سی بلیسنگز تھی ان کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو نیکسٹ سورہ ہے وہ ہے سورہ احزاب, ٹھیک ہے. احزاب کہتے ہیں آپ کہہ لو فورسز کو, ٹھیک ہے, آسان سمجھنے کے لیے کمبائنڈ فورسز ہوتی ہیں, آپ احزاب کہہ لو وہ ہیں. اور اس میں 3 طرح کی جو بلیفس تھے نا, ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈینائی کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیریفائی کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اسٹوپڈ لوگ تھے, جاہل لوگ تھے, اگنورنٹ تھے, تو وہ یہ کہتے تھے, وہ ایسی چیزیں باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دل بنائے,
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو دل کسی بندے کے اندر نہیں بنائے. کچھ ہپوکریٹس ہوتے تھے, منافق, وہ یہ باتیں کرتے تھے, اور دوسری بھی کچھ چیزیں ہیں, جس طرح وہ کہتے تھے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا جو ہے وہ, مطلب آپ کو بیٹا ہے بھی نہیں, آپ سے کہیں میرا بیٹا ہے تو وہ بیٹا بن جائے گا, ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ سیم نہیں ہوتا جیسا کہ آپ کا ریئل بیٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے, اور جو مدرز آف آل بلیورز ہیں, جو ان کی بیسیکلی وائفز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا ذکر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ جو اتنے بھی بلیورز ہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پہ سب سے زیادہ رائٹ ہے. ٹھیک ہے, اپنی زندگی سے بھی زیادہ, یعنی اپنی جان سے بڑھ کے زیادہ رائٹ کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. That's how important and that's how respectful he is for us. اور پھر یہ بتایا کہ جو ان کی وائفز ہیں نا, ان کو ام المؤمنین بھی کہتے ہیں, یعنی مدرز آف بلیورز, یعنی ہماری مدرز کی طرح ہیں جو اسلام کی وائفز ہیں. دو بیٹلز کا یہاں پہ ذکر آیا. اب یہ جو ہے نا احزاب, یہ بیٹل آف احزاب تھی. ایک بہت زیادہ گروپس تھے, یعنی آپ کہہ لو بہت زیادہ گروپس تھے, ان کے بیچ فائٹ ہوئی تھی, اور وہ مدینہ اٹیک کرنے کے لیے, مدینہ اٹیک کرنے کے لیے وہ آ رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے. اور اسی میں ایک اور اس کا ذکر آتا ہے جو بیٹل آف ٹرنچ تھی نا, یعنی انہوں نے ایک حضرت سلمان فارسی تھے, انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ بیچ میں نا ہم وہ کھود دیتے ہیں, ٹرنچ کھود دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ آ ہی نہ سکیں, جمپ نہ کر سکیں اتنی بڑی, جو آئیں گے اپنے گھوڑے لے کے یا جو بھی لے کے اس میں گریں گے. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں ایک اور بیٹل کا ذکر ہے, وہ ہے بیٹل آف بنو قریظہ. ٹھیک ہے, اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینجلز نے بتایا کہ آپ اس کی طرف جائیں, اس جگہ کی طرف جائیں, بنو قریظہ کی طرف. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جا کے وہ رکے تقریباً 25 ڈیز کے لیے with his companions, اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور جو جوس تھے انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ آپ بیچ میں آئیں اور فیصلہ کریں, ڈیسیجن کریں کہ کیا کرنا ہے. تو ان بندوں نے بیسیکلی ڈیسائیڈ کیا کہ جو فائٹرز تھے نا, ہم ان کو ماریں گے. ٹھیک ہے, اور جو باقی لوگ تھے نا, بچے اور وومن, ان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے. تو بیسیکلی یہ ٹاپکس ہیں اس پارٹ کے. آگے پھر نیکسٹ 22 جو شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو 2 بیٹلز آپ نے یاد رکھنی ہے, اس میں ذکر ہے, اس کی ڈیٹیلز ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اینی کوسچنز؟ No. چلو زینب, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم. حیاک اللہ, وعلیکم السلام.